یہ جاہل ہیں جو کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ کی مانتے. امام ابو حنیفہ کس کی مانتا ہے؟ محمد الرسول اللہ. امام شافعی کس کی مانتا ہے؟ محمد الرسول اللہ. امام مالک کس کی مانتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. اصل ہمارا کیا ہے؟ قرآن ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور دوسرا کیا ہے؟ سنت رسول اللہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور تیسرا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اجماع کو مانو. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین. تو جو اجماع کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے. اور اگر اجماع نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر مجتہد کی مانو گے. واتبع سبیل من اناب الی. الحمدللہ ہمارے عقیدے قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہیں. تم لاکھ زور لگا لو، قرآن و حدیث تمہارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے. نہ تم نے قرآن پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھ آئے گا. جن کے دل میں عشق رسول نہیں ہوگا اس کو کبھی امام بخاری کی حدیث سمجھ نہیں آئے گی. پھر کہتے ہیں جی آپ کو حنفی کہتے ہیں. تم اپنے آپ کو کیوں کہتے ہو کہ ہم نے بخاری کی حدیث؟ حضور کے زمانے میں بخاری تھی، حدیث تھی لیکن بخاری نہیں تھی. حدیث تھی لیکن مسلم نہیں تھی. حدیث تھی لیکن ابن ماجہ نہیں تھا. حدیث تھی لیکن نسائی نہیں تھی. حدیث تھی سنن اربعہ نہیں تھا. اسی طرح فقہ کی کتابیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی لیکن فقہ تو حدیث سے نکلتی ہے نا، وہ تو استنباط ہے. اب کوئی کہے جی اچھا جی حنفی کہلاتے، بھئی ہم حنفی کہلاتے ہیں اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان سے ہم مسائل لیتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی. انہوں نے تو کھل کے فرما دیا ہے جو میرا قول حدیث کے خلاف چھوڑ دو.